لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیتوں کا بیان. نفلی اعتکاف کی نیت نویت الاعتکاف یا نویت سنت الاعتکاف یا اردو وغیرہ اپنی مادری زبان میں یوں کہہ لے نیت کی میں نے نفلی اعتکاف کی یا نیت کی میں نے مستحب اعتکاف کی. نماز احرام کی نیت. نیت کی میں نے احرام والی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر. بہتر یہ ہے کہ یہ نماز تازہ غسل کر کے پڑھیں. اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو خیر کم از کم تازہ وضو کر لیں. بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں. ویسے دیگر سورتیں یا آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت و اختیار ہے. یہ نماز احرام کے کپڑے پہن کر پڑھی جائے گی. مرد بھی یہ نماز ننگے سر نہ پڑھیں، یعنی احرام کی چادر ابھی کاندھوں سے نہ اوڑھیں بلکہ سر سے اوڑھیں. بلکہ بہتر ہے کہ ٹوپی بھی اوڑھے رہیں کیونکہ چادر سے سر پورا نہیں ڈھک پاتا ہے. اور غیر محرم کو ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ موجب کراہت ہے، یعنی شریعت کو ناپسند ہے، ناگوار ہے. لیکن مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو نہیں، کہ سلام پھیرتے ہی فوراً دیر لگائے بغیر اپنا سر ننگا کر لیں. اور اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے مرد بھی عورتیں بھی جلدی سے احرام کی نیت کر لیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی کہہ لیں. اور پھر مان ایک مرتبہ کہہ لیں لبیک بالعمرہ یا عمرہ جبکہ عمرے کا قصد ہو، یا لبیک بالحج یا حجن جبکہ تنہا حج کا قصد ہو، یا لبیک بالعمرہ والحج جبکہ قران مقصود ہو. پھر پورا تلبیہ کم از کم 3 بار کہہ لیں. پھر درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں مانگنا چاہیں اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، مثلا عافیت و صحت، مغفرت و نجات، حج و عمرہ کی مقبولی، دقتوں سے محفوظی وغیرہ وغیرہ. یا دعائے جامع پر اکتفا کر لیں. دعائے جامع کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اور مرد لبیک اونچی درمیانی آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آہستہ پڑھ لیں، بس اتنی آواز سے کہ اپنے کان سے سن لیں. عمرے کی نیت نویت العمرۃ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی واحرمت بها مخلصا للہ تعالی لبیک بالعمرہ. ترجمہ: یا اللہ میں عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس اس کو تو میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول فرما لے. اور میں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادائے عمرہ کی نیت کی اور اس کا احرام باندھ لیا. لبیک بالعمرہ یعنی عمرے کے لیے تیرے بلاوے پر میں نے لبیک کہی، یعنی بیت اللہ کی حضوری کے لیے مستعد ہو چکا ہوں، روانگی تیار ہے. اگر وقت میں گنجائش ہو، روا روی بھاگم بھاگ نہ پڑی ہو تو عربی کے ساتھ اپنی زبان میں بھی نیت کے الفاظ کہہ لیا کریں تاکہ یہ طریقہ 2 خوبیوں کا جامع ہو جائے. الفاظ حدیث کی برکت بھی ملے اور ضرورت نیت بھی اچھی طرح پوری ہو لے، کیونکہ جو کہا سمجھ کے کہا. پھر لبیک بالعمرہ کہنے کے بعد پورا تلبیہ پڑھے، کم از کم 3 بار ضرور ہو جائے. اور تلبیہ راستہ بھر بکثرت پڑھا کریں. نیز دیگر اذکار بھی ہوتے رہیں، مثلا درود خوانی، تسبیح، تحلیل، استغفار وغیرہ. تلبیہ جب بھی پڑھیں تو 3 بار سے کم نہ رہ جائے. طواف کی نیت. اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی. ترجمہ: یا اللہ میں تیرے اس حرمت والے گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر اور اس کو مجھ سے قبول فرما لے. معلوم ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ نیت عربی میں ہی کہی جائے، اردو وغیرہ اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے. نیز معلوم یہ بھی ہوا کہ اگرچہ طواف کئی طرح کا یعنی کئی ناموں نسبتوں سے ہوتا ہے، مثلا طواف عمرہ، طواف قدوم یا طواف حج یا طواف رخصت یا بغیر احرام کے سادہ طواف، مگر ہر قسم کے طواف کی نیت ایک ہی ہے، وہی جو اوپر گزری. یعنی کسی بھی نام و نسبت کے لحاظ سے طواف کی نیت میں جدا گانا کوئی لفظ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
بلکہ ہر طواف مطلق طواف کی نیت سے ہو جاتا ہے۔ بہار شریعت، طواف کا طریقہ اور طواف کی قسموں کا ذکر انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ سعی کی نیت، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ، یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا، تو اس کو تو میرے لیے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما لے۔ دو گانہ طواف سے فراغت کے بعد بلا وجہ سعی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر عذر مؤخر یعنی لیٹ کرنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ حج کی نیت، یہ جاننا ضروری ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، تنہا حج یعنی عمرے کے بغیر، اسے افراد کہتے ہیں اور حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 2، اور حج بعد عمرہ یعنی دونوں جدا جدا 2 احراموں سے آگے پیچھے، اسے تمتع کہتے ہیں اور حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔ ہندوستانی، پاکستانی وغیرہ دور کے عازمین حج یا زیادہ تر تمتع ہی کرتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے اور زیادہ احتیاط کی وجہ سے۔ نمبر 3، حج و عمرہ ساتھ ساتھ یعنی دونوں ایک ہی احرام سے، اسے قران کہتے ہیں اور حاجی کو قارن۔ یہ سب سے افضل ہے، مگر دور والوں اور کم ہمت لوگوں کے لیے زیادہ مناسب تمتع ہی ہے کہ اس میں احرام کی پابندیاں دراز نہیں ہوتی ہیں، 2 حصوں میں بٹ جاتی ہیں اور خلاف ورزی کا خطرہ بھی کم رہتا ہے۔ مفرد اور متمتع دونوں کے لیے نیت حج کے الفاظ احرام کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کہیے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ ترجمہ، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان کر اور مجھ سے قبول فرما لے۔ میں نے حج کی نیت کی اور میں نے محض رضائے الہی کے لیے اس کا احرام باندھا، پھر فوراً یعنی بلا دیر لگائے ایک بار زور سے لبیک بالحج کہے۔ یعنی ترجمہ، یعنی میں نے تیرا حج کا بلاوا سن لیا، بولا میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ نمبر 3، قارن۔ قارن کے لیے الفاظ نیت، اور قارن نماز احرام کا سلام پھیرتے ہی یوں کہے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی، لبیک بالعمرہ والحج۔ ترجمہ، یا اللہ میں عمرہ اور حج ملا کر ادا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، پس تو ان کو میرے لیے سہل کر اور مجھ سے دونوں کام مقبول فرما۔ نیت کی میں نے عمرے اور حج کی، اور میں نے خالص اللہ کے لیے دونوں کاموں کا احرام باندھا۔ میں نے تیرا عمرہ و حج کا بلاوا سن لیا، مولا میں تیرے حضور حاضر ہوں حاضر ہوں۔ الفاظ نیت ادا کرنے کے بعد ہر قسم کے محرم کے لیے شریعت کا تاکیدی حکم ہے کہ ایک بار پورا تلبیہ ضرور پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ ایک بار کے پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ کم از کم 3 بار پڑھ لیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کیجیے اور خوب شیئر کیجیے۔